चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, जो अब पंजाब के वज़ीर आला हैं। अब से पहले जब ये पंजाब के वज़ीर आला नहीं थे, जब इस सूबे के वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब, तो परवेज़ इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली थे। परवेज़ इलाही साहब, चौधरी ख़ानदान पंजाब में एक ऐसा है जिनका काम सियासी तौर पर उतना ही बड़ा है जितना शरीफ ख़ानदान हो या कोई और सियासी ख़ानदान हो पंजाब। वो कोई काम रुके हुए थे, उस्मान बुज़दार साहब कर नहीं रहे थे, वो शिकायतें लेके चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के पास गए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास, कि ये उस्मान बुज़दार साहब बहुत सारे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, हम कहते कहते थक जाते हैं, इन पे कोई असर ही नहीं होता। उन कामों में से एक काम क्या था? वो मुबारक सेंटर का काम था। तो उस्मान बुज़दार साहब मुबारक सेंटर में भी दिलचस्पी नहीं रहे, मुबारक सेंटर उसी तरह पड़ा हुआ है, किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हो रही। तो इमरान खान साहब को ये मौका मिल गया। मौका किसने दिया? चौधरी परवेज़ इलाही ने, जो उस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली थे, आजकल पंजाब के वज़ीर आला, और किसकी सपोर्ट से हैं? इमरान खान साहब की सपोर्ट से। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की वजह से 10 सीटें रखने वाले चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त इस सूबे के वज़ीर आला हैं। प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल में खुशामदीद, मैं हूं अब्दुल सत्तार खान। मैंने पहले एक शो किया था कि वॉल्टन एयरपोर्ट को शहर से बाहर मुंतकिल करने की सिर्फ एक ही वजह थी, सबसे बड़ी और इकलौती वजह यह थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 8 नवंबर 2020 को चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कहा था कि मुझे ये बताया जाए कि मुबारक सेंटर, फ़िरोज़पुर रोड पे वाक़या मुबारक सेंटर ज़ेर तामीर इमारत, इसका 500 फुट बुलंदी का जो NOC था वो कैंसिल क्यों किया गया, उसके मनसूख होने की वजह क्या है। तो जब पंजाब हुकूमत ने बताया कि जनाब वॉल्टन एयरपोर्ट की कुर्बत की वजह से मुबारक सेंटर फ़िरोज़पुर रोड का NOC मनसूख किया गया, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए वॉल्टन एयरपोर्ट को। अब उसकी वजह क्या थी कि जो मुबारक सेंटर के मालिक हैं अबू धाबी ग्रुप के मालिकान में से एक मालिक शेख नायान बिन मुबारक अल नाहयान ने 2013 में तहरीक इंसाफ को फ़ौरन फंडिंग की थी $2 मिलियन की, 20 करोड़ रुपए की। तो 2020 में ये ऐसा मौका था कि एक पुरानी नेकी का, पुराने एहसान का बदला चुका दिया जाता, जो इमरान खान साहब ने चुका दिया। फिर मैंने दूसरा शो किया कि जब आज के दौर के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली थे, और उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे, जो काम नहीं कर रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही की वजह से, कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक अंबार लेके चले गए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब कामों में उस तरह से दिलचस्पी नहीं ले रहे जिस तरह से एक चीफ मिनिस्टर को लेनी चाहिए, क्योंकि हमने आने वाले वक्तों में जब कभी भी इंतखाबात होंगे तो हमें वोटों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें वोट नहीं मिल सकेंगे। बहुत सारे काम उन्होंने पेश किए इमरान खान साहब के सामने कि आपके जो नामज़द वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो ये काम नहीं कर रहे। उन कामों में से एक काम था मुबारक सेंटर का। मुबारक सेंटर के बारे में भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उस वक्त के स्पीकर और आज के वज़ीर आला पंजाब इमरान खान साहब से कहा था कि ये मुबारक सेंटर का जो ज़ेर तामीर इमारत है, इसमें भी उस्मान बुज़दार साहब दिलचस्पी नहीं ले रहे। अब क्या हुआ है? अब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन चुके हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। 2 दिन पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात होती है मुत्तहिदा अरब इमारात के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं हम्माद उबैद इब्राहिम अल-ज़बी, इनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान ये तय पाया, जिसमें ये कहा गया कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब अबू धाबी का दौरा करेंगे और जो मुबारक सेंटर की तामीर का काम जो क्लोज़ हो चुका हुआ था उसको दोबारा से रीओपन किया जाएगा। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के बाद शायद और भी काम किए हों, और भी कामों में दिलचस्पी ली हो, लेकिन ये काम एक ऐसा काम था मुबारक सेंटर का जो 2006 से 16 साल हो चुके हैं। ये ज़ेर तामीर है इमारत, जिसको लाहौर की बुलंदो बाला, सबसे बुलंदो बाला इमारत कहा जाता था।
کیونکہ جب اس کا ڈیزائن تیار ہوا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ 900 فٹ کی بلندی پر یہ عمارت کے ٹاپ فلور سے آپ امرتسر کا گولڈن ٹیمپل دیکھ سکتے تھے۔ 2008 میں انتخابات ہوئے، وزیر اعلیٰ بن گئے پنجاب کے میاں شہباز شریف صاحب، اور ایک سال بعد ہی 2009 میں مبارک سینٹر کا پروجیکٹ سکریپ کر دیا گیا۔ جب مبارک سینٹر کا پروجیکٹ سکریپ کیا گیا تو پرویز الہی صاحب جو کافی عرصے سے خاموش تھے، غالباً الیکشن ہارنے کے بعد ان میں وہ توانائی نہیں رہی تھی کہ وہ تنقید کر سکیں شہباز شریف صاحب پر یا مسلم لیگ نون کی حکومت پر، تو انہوں نے پھر بیانات دینے شروع کر دیے۔ مبارک سینٹر کی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب نے شہباز شریف صاحب پر تنقید شروع کر دی کہ جناب جو ایسے پروجیکٹ جس کا ہم نے اوپننگ کی تھی، جس کا افتتاح ہم نے کیا تھا، پرویز مشرف صاحب نے بھی کیا تھا، میں نے کیا تھا، وہ سارے پروجیکٹ ایک ایک کر کے شہباز شریف صاحب بند کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 2010 اور 2011 میں مبارک سینٹر کا پروجیکٹ ایک مرتبہ پھر جب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ابوظہبی میں ہوئی شیخ النہیان کے ساتھ، تو اس وقت یہ پروجیکٹ دوبارہ سے شروع کرنے کے، لیکن کچھ ترامیم کے ساتھ دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق ہوا، ایگریمنٹ ہوا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ سائن ہوئے کہ اب یہ عمارت بنے گی، تعمیر ہوگی، لیکن یہ 900 فٹ کی نہیں ہوگی بلکہ 500 فٹ کی ہوگی، جس سے اس کا یہ تاثر کہ یہ 900 فٹ کی عمارت ہوتی تو ٹاپ فلور سے امرتسر کا گولڈن ٹیمپل دیکھا جا سکتا تھا، لیکن 500 فٹ کی بلندی پہ آنے کے بعد امرتسر کا گولڈن ٹیمپل نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اب یہی وہ عمارت ہے مبارک سینٹر فیروز پور روڈ پہ، جس کی وجہ سے والٹن ایئرپورٹ کو شہر سے باہر منتقل کر دیا، اور والٹن ایئرپورٹ کی جگہ پر والٹن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ تعمیر ہوا۔ اب وہاں پہ کمرشل اور بزنس سینٹر ہوگا، اس کے بارے میں عمران خان صاحب کافی امید میں تھے کہ جناب اس پروجیکٹ سے، اس کمرشل سینٹر سے، اس بزنس سینٹر سے ایک توانائی ملے گی معیشت کو، پاکستان کی معیشت کو۔ اب وہی مبارک سینٹر ہے جو ایک جگہ پر تو عمران خان صاحب کو ایک موقع دیا کہ آپ کے اوپر مہربانی ہوئی تھی، آپ کی جماعت پہ مہربانی ہوئی تھی، تحریک انصاف پہ مہربانی ہوئی تھی، 2013 میں کی تھی، شیخ نایان بن مبارک النہیان نے کی تھی، $2 ملین عارف نقوی صاحب کی جو کمپنی تھی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی، پہلے شیخ نایان صاحب نے $2 ملین ٹرانسفر کیا عارف نقوی کی کمپنی کو، ووٹن کو، جہاں سے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ میں، ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ود دی کانسنٹ، رضامندی سے شیخ نایان صاحب کی۔ شیخ نایان صاحب خیراتی کاموں کے لیے، رفائی کاموں کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے ڈونیشن دیتے رہتے تھے، کنٹریبیوشن کرتے رہتے تھے، تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن تھی جو رفائی کاموں کے لیے تھی، جو فلاحی کاموں کے لیے تھی، کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں تھی، لیکن سیاسی جماعت کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو موقع ملا کہ جو 7 سال پہلے شیخ نایان نے مہربانی کی تھی 20 کروڑ روپے کی فارن فنڈنگ سے تحریک انصاف کی، اس کا بدلہ چکانے کا موقع ملا۔ کب ملا؟ جب مبارک سینٹر کا NOC کینسل کیا گیا، اور NOC کینسل کرنے کی ایک ہی وجہ تھی، وہ والٹن ایئرپورٹ کی قربت تھی، کیونکہ اس قربت میں عمارت کو صرف 150 فٹ کی بلندی کا NOC مل سکتا تھا، 500 فٹ کی بلندی کا نہیں، اور اگر والٹن ایئرپورٹ وہاں سے منتقل کر دیا جاتا ہے، شفٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر 700 فٹ کی بلندی کا NOC بڑے آرام سے مل سکتا ہے۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب نے جب سپیکر تھے تو عمران خان صاحب کی طرف پیش ہوئے اور انبار لگا دیا مسائل کا کہ جناب یہ آپ کے جو عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر ہیں، یہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے، نہ کسی کام میں دلچسپی لے رہے ہیں، نہ کوئی کام کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں ہم نے ووٹ لینے ہوں گے تو کیسے ووٹ لیں گے۔ اب جو کام نہیں کر رہے تھے عثمان بزدار صاحب، جن کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے عثمان بزدار صاحب، بقول چودھری پرویز الہی کے
اس میں مبارک سینٹر کی تعمیر زیر تعمیر عمارت بھی تھی۔ اب چونکہ وہ خود چیف منسٹر بن گئے اور چیف منسٹر بننے کے بعد متحدہ عرب امارات کے جو سفیر تھے حماد عبید ابراہیم الزبی، ان سے ملاقات کر کے دوبارہ مبارک سینٹر، اب یہ امید کی جا سکتی کہ شاید مبارک سینٹر جو 16 سال سے زیر تعمیر ہے، جس میں ابو دھابی گروپ ہے، جس کی تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اور جس میں پنجاب حکومت بھی 20% کی حصے دار ہے، امید کی جا رہی کہ شاید یہ 16 سال سے زیر تعمیر، جس کا کافی سرکاری سطح پر خاص طور پہ پرویز الہی کے دور میں اور بعد میں عمران خان صاحب کے دور میں کافی ڈنڈورا پیٹا گیا، ایسے لگا کہ جیسے شاید یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کی وجہ سے پنجاب کی معیشت کو سنبھلنے کا موقع ملے گا۔ پنجاب کی معیشت شاید مبارک سینٹر سے نہ سنبھل سکے، وہ والٹن ایئرپورٹ کو منتقل کر کے اور والٹن ایئرپورٹ کی جگہ پر جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ بنایا گیا، جس کو والٹن کمرشل سینٹر یا بزنس سینٹر کہتے ہیں، وہاں پہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، وہاں پہ جو کاروباری ایکٹیویٹی ہوگی، وہاں پہ جو کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی، اس کی وجہ سے معیشت کو سہارا ملے گا۔ اب وہ سہارا ملتا ہے نہیں ملتا، کتنا ملے گا، اندازہ کتنا لگایا گیا، یہ اندازہ لگاتے ہوئے ایک عام بندے سے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ سرکاری سطح پہ اندازے اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کہ ایک عام آدمی بغیر کسی کام کے، بغیر کسی فیزیبلٹی رپورٹ کے، ورکنگ پیپر کے، کانسیپٹ پیپر کے آفیشلز ہوتے ہیں، حکومت انوالو ہوتی ہے، جس کام میں حکومت انوالو ہو اس میں آمدنی کا ذریعہ، آمدنی کے ذرائع بڑی محتاط اندازے کے ساتھ قریب حقیقت کے قریب ریئلٹی کے قریب لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ والٹن کا جو کمرشل سینٹر ہے، بزنس سینٹر ہے، وہ ایک خاص قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی کو جنم دے گا، جس کی وجہ سے معیشت کو ایک سنبھالا ملے گا۔ اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اگر والٹن ایئرپورٹ کو شفٹ کرنا تھا، والٹن ایئرپورٹ کو منتقل کرنا تھا، شہر سے باہر نکالنا تھا اور والٹن ایئرپورٹ کی جگہ پر کمرشل ایکٹیویٹیز اور کاروباری ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی ہونی تھی، تو اس کی وجہ مبارک سینٹر کو نہیں بننا چاہیے تھا، اس کی وجہ کوئی اور ہو سکتی تھی، لیکن مبارک سینٹر کی وجہ سے والٹن ایئرپورٹ کا اپنی جگہ سے منتقل ہونا، شہر سے باہر چلے آنا اور والٹن ایئرپورٹ پر ایک کاروباری اور ایک بزنس ایکٹیویٹی کا مرکز۔ ویسے اگر سٹڈی ہوتی، ویسے اگر ریسرچ ہوتی، ویسے اگر گورنمنٹ خیال کرتی کہ جناب یہ ایک ایسا ایریا ہے جو اب والٹن ایئرپورٹ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، آس پاس کی آبادیوں کو دیکھتے ہوئے کہ اب یہاں پر ایویشن کا کام مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پر کمرشل اور بزنس ایکٹیویٹی وہ شروع کی جائے، تو بات کچھ اور تھی۔ لیکن مبارک سینٹر کی وجہ سے والٹن کے ایئرپورٹ کو شفٹ کرنا، اور مبارک سینٹر وجہ کیوں بنی، مبارک سینٹر کے مالکان شیخ نہیان بن مبارک النہیان نے 2013 میں تحریک انصاف اور عمران خان پہ ایک مہربانی کی تھی، $2 ملین کی، 20 کروڑ روپے کی مہربانی کی تھی۔ اس کا بدلہ چکایا جا سکتا تھا، وہ تو اسی صورت میں چکایا جا سکتا کہ جب عمران خان خود وزیر اعظم ہوں اور ان کے سامنے یہ معاملہ آئے تو ان کے ذہن میں، ان کے بیک آف دی مائنڈ یہ بات تھی کہ انہوں نے مدد کی تھی، ایک نیکی احسان کیا تھا، میرے پاس اس سے بہتر موقع نہیں ہے کہ میں اس نیکی اور احسان کا بدلہ چکا دوں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔